نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر علماء کرام، معزز حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں، ابھی آپ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و کردار کے تعلق سے بڑی مفید باتیں سن رہے تھے، اور اسی طریقے سے عورتوں کے تعلق سے بھی آپ نے مفید باتیں سنیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا گیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے تعلق سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اس پر غور کیجیے اور اس کے بارے میں سوچئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتی، کیسا تھا؟ تو آپ کا جواب یہ ہے، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق اور کردار قرآن ہے۔ قرآن 23 پارے پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک جتنے بھی احکام و فرامین اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل فرمائے، سب کو عملی طور پر آپ نے انجام دیا۔ آپ کی زندگی کے اندر قرآن کی وہ جملہ تعلیمات کا عکس اور نمونہ ملتا ہے۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، دشمنوں کے ساتھ کیا آپ کا سلوک رہا، اس کے علاوہ جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ، بے بس اور لاچار اور مجبور لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عملی کردار رہا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کی تلاوت کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں رمضان میں، غیر رمضان میں تو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو غیر رمضان میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے، قرآن کو ہم کتنا سمجھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، اور قرآن کے احکام و فرامین پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ اخلاق اور کردار تھا، وہ آپ کی دعوت میں سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ سب سے زیادہ دشمن جو متاثر ہوئے آپ کے عملی نمونے سے، آپ کی عملی زندگی کو دیکھ کر کے، دشمن بھی اور دوست بھی سب متاثر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ کی سرزمین، مسلمانوں کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی۔ اللہ کی عبادت اور بندگی آزادی کے ساتھ کرنا مشکل اور دشوار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ مدینہ ہجرت کر جائیں۔
جدہ قریب تھا، طائف قریب تھا، لیکن طائف جانے کے لیے نہیں کہا، جدہ جانے کے لیے نہیں کہا، مدینہ ہجرت کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ مدینہ کے حالات آپ کے موافق تھے، مدینہ کے لوگ آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کرنے سے پہلے، مکہ آ کر کے دین کو سیکھتے تھے، دین کی تعلیمات کو سیکھ کر کے جاتے تھے اور اپنے لوگوں کو دین سکھلاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ وہاں کا ماحول آپ کے لیے سازگار ہے، موافق ہے، آپ کی دعوت و تبلیغ کا دائرہ وہاں وسیع ہو سکتا ہے، آپ کی طاقت بڑھ سکتی ہے، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مدینہ جو کافی مسافت دوری پر تھا وہاں پر آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور مدینہ کے اندر آپ رہے، کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا، محض 8 سال کی مدت میں پھر آپ مکہ کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں، مکہ کو آپ فتح کر لیتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگ ہوتی ہیں، اس کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے، اور اس کے بعد مکہ کے اندر جب آپ فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو جو آپ کے جانی دشمن تھے، جن کو یہ خطرہ اب لاحق تھا کہ ہماری جان نہیں بچے گی، ہم کو محمد اور ان کے ساتھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا اس کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، سب کو، چند کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، عفو درگزر سے کام لیا، اس لیے کہ آپ کو اپنی طاقت بڑھانی تھی، اور چند لوگوں کے بارے میں آپ نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ اگر خانہ کعبہ کے پردے سے بھی وہ لٹکے ہوئے ملیں تب بھی ان کو زندہ مت چھوڑو، اس لیے کہ ان کو مارنا، ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹانا، اس کے وجود کو ختم کرنا، یہ امن و شانتی کو قائم کرنے کے لیے تھا۔ اگر ان کو مارا نہیں جاتا تو مکہ کے اندر امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا تھا، وہ ہمیشہ اپنی ریشہ دوانیوں کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے۔ تو آج سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں، اور قرآن کے اندر جو ہم کو تعلیمات دی گئی ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر برتیں، نام کے مسلمان نہ رہیں، سچے مسلمان بن جاؤ، اسلام کے سچے ترجمان بن جاؤ، دیکھو حالات آپ کے موافق ہوں گے۔ اسی ملک کے اندر جو آج ہم محکومی کی، بے بسی کی، لاچاری کی اور ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو اپنا کھویا ہوا اوقار مل سکتا ہے۔ قرآن کے اندر ہم دوسری طرف ڈھونڈ رہے ہیں، حکومت بدل جائے، دوسرے لوگ آ جائیں، اس سے ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں، ہم خود اپنے حالات کو بدلیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر برتیں، دیکھیے حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر پکے سچے مومن بن جاؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں تم میں سے اور عمل صالح کیے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کا ان لوگوں سے وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ البتہ ضرور ہم ان کو ملک کا حاکم بنائیں گے، ملک کا حکمراں بنائیں گے، ان کی حکومت، ان کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور دیں گے۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکمراں بنایا تھا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، ایمان اور امر صالح کی زندگی گزارو تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ ملک کا تم کو حکمراں بنائے گا، اور دوسرا فائدہ اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ
उस दीन को गालिब कर देगा जिस दीन को तुम्हारे लिए पसंद फरमाया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम को गलबा भी अता फरमाया और मुसलमानों को हुकूमत और सल्तनत भी मिली। और एक फ़ायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे और बयान फरमा रहा है, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके खौफ और डर को अमन से बदल देगा। आज जो हमको डर और दहशत सता रही है, हम मरऊब हैं, डरे हुए हैं, हमारे दिलों से डर और खौफ निकल जाएगा। खौफ व ख़तर का हमको कोई खौफ और ख़तरा नहीं होगा और हमको अमन व सुकून की ज़िंदगी मिलेगी, अमन और चैन नसीब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है फिर उसके बाद, याबुदूननी ला युशरिकून बी। इनको अल्लाह ताला खलीफा बनाएगा, किनके दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब कर देगा, किनके दिलों से खौफ और डर को निकाल देगा। वो लोग मेरी इबादत करते हैं और मेरे साथ शिरक नहीं करते। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुसलमान आबादी के एतबार से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन आप देखें कैसे मुसलमान हैं। मज़ारात, दरगाह, कब्रों पर जाना, अल्लाह के साथ शिरक करना, कितने लोग मुआहिद हैं। अल्लाह के तौहीद परस्त और मुआहिद बंदे कितने हैं, उनको गिन सकते हो। और उन मुआहिदीन में भी देखो कितने अल्लाह का काम करने वाले हैं, अमले साले की ज़िंदगी उनकी कैसी है, कितने वो नमाज के पाबंद हैं और दूसरे अहकाम को बजा ले आने वाले कितने हैं, कै परसेंट हैं। कहाँ से अल्लाह का वादा पूरा होगा। याबुदूननी ला युशरिकून बी, ये भी शर्त है कि वो लोग मेरी इबादत करते हैं और मेरे साथ शिरक नहीं करते, किसी को शरीक नहीं ठहराते। वमन कफर बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून। और जो इसके बाद नाशुक्री करेंगे, ईमान से और अमले साले से और तौहीद से उनकी ज़िंदगी खाली होगी, तो ये समझ लो कि यही लोग फासिक हैं, यही लोग फासिक हैं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे बयान फरमा रहा है, अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, नमाज की पाबंदी करो, ज़कात दो, वातिउर रसूल, और रसूल का कहा मानो, रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करो तुम लोग, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम लोगों के ऊपर रहम किया जाए। अल्लाह की अगर रहमत चाहते हो, अल्लाह की मेहरबानी चाहते हो, अल्लाह की नुसरत और मदद चाहते हो, ताईद चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो, रसूल ने जो बयान किया है, रसूल ने जो फरमाया है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो। देखो अल्लाह की रहमत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। इलेक्शन का ज़माना चल रहा है, हमको अपने दीन से वाबस्ता होने की ज़रूरत है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उन तालीमात को बरुए कार लाने की ज़रूरत है और दुआ भी करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ हमको सिखलाई है, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। ऐ अल्लाह ताला हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरां को मुसल्लत मत कर जो हमारे साथ मेहरबानी करने वाला ना हो, जो हम पर रहम करने वाला ना हो, वला यखाफु कफीना, और हमारे बारे में तुझसे डरने वाला ना हो। ऐसे लोगों को हमारा हुक्मरां मत बना। इसलिए ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना वला यखाफु कफीना। ये दुआ भी करो, अमले साले करो, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह के घर को जैसे रमज़ान में आबाद किए हुए थे वैसे ही आबाद करो। देखो हालात बदलेंगे, महकूमी की ज़िंदगी ख़त्म होगी, ज़िल्लत और रुसवाई से नजात मिलेगी, इज़्ज़त वक़ार की ज़िंदगी गुजारोगे दुनिया के अंदर भी और उखरवी ज़िंदगी के अंदर भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन इनामात का वादा किया है, उन इनामात से सरफराज किए जाओगे। इस किस्म के प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोगों के अंदर दीनी हरारत पैदा की जाए, लोगों को जगाया जाए और बेदार किया जाए। जो बेहिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख्वाबे गर्गोज में सो रहे हैं, उनको बेदार किया जाए, उनको जगाया जाए
اور ان کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ زندگی چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، جیسا عمل کرو گے ویسا ہی بدلہ تم کو ملے گا، کاٹو گے وہی جو بو گے، یہ قانون قدرت ہے، شیشے کی دیوار کے پیچھے بیٹھ کے مت پتھراؤ کرو، کاٹو گے وہی جو بو گے، یہ قانون قدرت ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، جیسا عمل ہوگا ویسا بدلہ ملے گا، کوئی آپ کے ساتھ جائے گا نہیں، چاہے کتنا ہی آپ کا عزیز کیوں نہ ہو، آپ سے محبت رکھنے والا کیوں نہ ہو، اکیلے جاؤ گے، تنہا جاؤ گے، آپ کے ساتھ آپ کا عمل جائے گا، اس اخروی زندگی کو سامنے رکھو، اس اخروی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزارو۔ اللہ رب العالمین سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر عملی مثبت تبدیلی لا دے، ہم کو کتاب و سنت کا مجاہد بنا دے، سچا ترجمان بنا دے، ہماری زندگی کے اندر ایسا انقلاب لا دے جس سے ہمارے حالات بدل جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔